عزت مآب صاحبزادہ سلطان احمد علی صاحب کے لیے تالیاں رکنے نہیں چاہیے. السلام علیکم. تقریب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے میں چاہوں گا کہ ہمارے مہمانان گرامی اسٹیج پر تشریف لے آئیں. میں ملتمس ہوں جناب صاحبزادہ سلطان احمد علی صاحب سے جو کہ ریاست جونہ گڑھ کے وزیر اعظم ہیں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. اسی کے ساتھ ساتھ میں ایڈیشنل رجسٹرار میم زاہدہ مقبول کا سے ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پہ آئیں. تالیاں بجائیں گے. پروفیسر ڈاکٹر عظیم صاحب ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ آف سائنسز اور پروفیسر ڈاکٹر سمیع الرحمان صاحب ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ لاء ڈپارٹمنٹ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا ہے اس رب جلیل کے بابرکت نام سے جو ہماری اشارت سے بھی قریب ہے. خواتین و حضرات، میرا نام فائزہ صدیق اور میرا تعلق ڈپارٹمنٹ آف فزیکل تھراپی سے ہے. اور میرا نام سعد طارق اور میرا تعلق ڈپارٹمنٹ آف فزیکل تھراپی سے ہے. نہایت فخر محسوس کر رہا ہوں کہ آج اس عظیم پروگرام میں مجھے آپ سب کی میزبانی کا موقع ملا. میں جامعہ فیصل آباد کی انتظامیہ، اساتذہ اور طلباء کی جانب سے مہمانان گرامی عزت مآب صاحبزادہ سلطان احمد علی صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں. یقینی طور پہ آپ کا آنا ہمارے لیے باعث فخر ہے. خواتین و حضرات، اس جامعہ کی تاریخ میں آج تک اس قدر بڑی تقریب منعقد نہیں ہوئی کہ جس میں اس قدر اعلیٰ پایا کے مہمان تشریف لائے ہوں. ان کی باعث شخصیت نے اس آڈیٹوریم پر ایک ایسا سحر طاری کر دیا ہے جس سحر سے محظوظ ہوتی ہوئی آپ سب کو اس بات کی یقین دہانی کراتی چلوں کہ اس جامعہ فیصل آباد کی تاریخ میں سب سے بہترین اور کامیاب تقریب ہونے والی ہے. میں مہمان گرامی کا ایک دفعہ پھر سے نہایت ادب و احترام سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے اپنے بیش اور قیمتی وقت سے کچھ وقت ہمارے لیے مختص کیا. عزیز دوستو، آج کی یہ تقریب یوم اقبال کے حوالے سے ہے جس میں ہم شاعر مشرق، مفکر پاکستان، حکیم الامت اور بانی ضرب کلیم کی زندگی کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیا زاویہ تھا جس پر اقبال کی سوچ پروان چڑھی اور اس نے زمانے کے سوئے ہوئے مسلمانوں کو جھنجھوڑا اور ان میں اس صفت خودی کو اجاگر کیا جو بنی نوع انسان کی بنیادی ضرورت تھی. اقبال فرماتے ہیں، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. بلا تاخیر اپنی تقریب کا باقاعدہ آغاز خدا تعالیٰ کے بابرکت نام سے کرتا ہوں جس کے قبضے میں ہماری جان ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک خدا تعالیٰ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے. میں تلاوت قرآن کریم کے لیے دعوت دینا چاہتا ہوں حافظ حسن امجد جو کہ بی ایس اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس کے طالب علم ہیں کہ وہ آئیں اور کلام اللہ سے ہمارے دلوں کو منور کریں. اعوذ باللہ من الشیطان
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمنت بالله صدق الله العظيم میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی گنجائش کے مطابق اس کے لیے اجر ہے جو اس نے کمایا اور اس پر عذاب ہے جو کچھ اس نے کمایا اے ہمارے رب ہمیں نہ پکڑ اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے کوئی چوک ہو جائے اے ہمارے رب ہم پر بوجھ نہ ڈال جیسے تو نے ڈالا ہم سے پہلے لوگوں پر اے ہمارے رب ہم سے نہ اٹھوا جس کی ہم کو طاقت نہیں اور درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر تو ہمارا آقا ہے بس ہماری مدد کر کافروں کی قوم پر بے شک اللہ عزت فرمانے والا جزاک اللہ ماشاء اللہ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں اسی کے ساتھ اقبال کا ایک اور شعر یاد آتا ہے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے میں مدحت خاتم المرسلین رحمت للعالمین راحت العاشقین کے لیے دعوت دینا چاہتی ہوں آمنہ ذوالفقار جن کا تعلق BSCS ڈپارٹمنٹ سے ہے کہ وہ آئیں اور اپنی خوبصورت آواز سے ہماری سماعتوں کو سکون بخشیں نبی کا لب پہ جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی کا لب پہ جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا تیری دعائی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں تیری دعا
جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی تو سایہ سبھی ہے اعلیٰ ہے رتبے سب کے بلند و بالا نبی تو سایہ سبھی ہے اعلیٰ ہے رتبے سب کے بلند و بالا مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا کمال آیا مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا جزاک اللہ خیر. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. عزیزان محترم، ہم اس اقبال کو جانتے ہیں جس اقبال نے پیارے وطن کی بقا، حرمت و عزت کی خاطر دیوان بھر ڈالے، اور نہ ہی صرف دیوان بھرے بلکہ نوجوان مسلم امت میں وہ جوش و ولولہ اور حب الوطنی اجاگر کی جس کا پیکر علامہ اقبال رحمہ اللہ علیہ خود تھے. وطن عزیز سے لازوال محبت کا اظہار اقبال نے اس خوبصورت کلام میں کیا جو آپ سب کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں. چینو عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہیں ہم، وطن ہیں سارا جہاں ہمارا. اس حب الوطنی کے احساس کو برقرار رکھتے ہوئے جامعہ فیصل آباد کے طالب علم اپنی خوبصورت آواز میں قومی ترانہ پیش کریں گے. میں ملتمس ہوں جناب فیضان ہاشمی صاحب سے جن کا تعلق BScs سے ہے، اور ان کے ساتھ سامل جانسن جو کہ DPT ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور قومی ترانہ پیش کریں. میں آپ سب سے ایک دفعہ التماس کرتی ہوں کہ قومی ترانے کے عد میں اپنے نشستوں سے کھڑے ہو جائیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سرزمین کشور عزیز جانباز تو نشان عزم عالی شان عرض پاکستان مرکز یقین چاہتا اور سرزمین کا نظام
बुला परचमे सितारा हो गिला रहबरे तरक्की हो कमान तर्जमाने माजी जाने हाल जाने इस्तकबाल साया ए खुदा जुल जलाल पाकिस्तान जी, फैजान हाशमी और सामल जॉनसन कौमी तराना पेश कर रहे थे। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आ रहा होगा। हाज़रीन महफिल, कहीं कुरान की आयत मेरे शऊर में आती है, वअंतमुल आलूना इन कुंतुम मुमिनीन, और उसी के साथ इकबाल का एक शेर मेरी फहमो अकल को वुसअत बख्शता है कि एक मोमिन किस कदर कुव्वत का मालिक हो सकता है। फरमाते हैं, कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोरे बाजू का, निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, यकीन महकम अमल पहम मोहब्बत फातह आलम, जहादे जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। तारीख के और आग पर जो नाम सुनहरी अल्फाज से रकम है, उनमें से एक नाम हजरत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का भी है। हम इकबाल की शख्सियत को मुख्तलिफ जावियों से खराजे अकीदत और खराजे तहसीन पेश किया करते हैं। उन्हें एक अजीमुल मुर्तबत शायर गर्द मानते हैं, इमाम गजल भी कहते हैं। हम उन्हें मुसव्वरे पाकिस्तान और मुफक्किरे पाकिस्तान के अलकाबात से भी पुकारते हैं। हम इन्हें दानिश्वर और फिलोसोफर भी करार देते हैं। ये सब बातें जुज़वी एतबार से दुरुस्त हैं, लेकिन हमें ये सोचना और तय करना है कि इकबाल की अजमत का हकीकी राज क्या है। इकबाल वाक़ियतन कैसे और क्यों कर हैं? जब इस सवाल का जवाब मुख्तलिफ तसानीफ और तहरीर को पढ़कर तलाश करने की कोशिश की, तो इस नतीजे पर पहुंची कि इकबाल की अजमत सिर्फ इस अमल में पोशीदा है कि इन्होंने अपनी सोचो फिक्र का महवर सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को बताया। और यकीनी तौर पे इकबाल का इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क से मुज़य्यन था। फरमाते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। जनाब इकबाल ने जो पैगाम नौजवान मुसलमानों के नाम किया, आज वक्त आन पहुंचा है कि हम उस नुक्ते को समझकर इकबाल के पैगाम को फैलाएं। इकबाल ने नौजवान मुसलमानों में जज्बा खुदी पैदा की और बताया कि जब एक मोमिन किसी बात पर डट जाए तो कायनात का कोई फर्द भी उसका बाल बेकार नहीं कर सकता। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। हाज़रीन मजलिस, इल्म, फन, सलाहियत, सोचो इखलाक एक उस्ताद की नुमाया खसूसियात होती हैं, और मैं आप सबसे एक ऐसे उस्ताद को मुतारिफ करवाना चाहती हूँ जिनको आप सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और तस्लीम करते हैं। एक ऐसे बावकार इंसान जो कभी दोस्त नुमा महसूस होते हैं, तो कभी एक जिम्मेदार उस्ताद, कभी पसे पर्दा हमारी गलतियों पर इस्लाह करते हुए नजर आते हैं, तो कभी सबके सामने तालिब इल्मों को सराहते हुए और दाद देते हुए नजर आते हैं। यकीनी तौर पर मेरी मुराद प्रोफेसर समीउर रहमान साहिब, जो कि हेड ऑफ लॉ डिपार्टमेंट भी हैं, बहुत ही कम अरसे में हमारे दिलों में खुद को घर कर लिया। आप सबके चेहरों की चमक बता रही है कि आप उन्हें पसंद करते हैं और उनसे बेहद मोहब्बत भी करते हैं। समी साहब का तजुर्बा 15 साल पर मुहित है, जिसमें वो मुख्तलिफ इदारा जात में
اور اس درس و تدریس کے فرائض کو سر انجام دیتے ہیں، جن میں اسلامیہ کالج پشاور، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد، عبدالولی خان یونیورسٹی مردان، ایئر یونیورسٹی اسلام آباد، بحریہ یونیورسٹی اسلام آباد، نرس یونیورسٹی اسلام آباد بھی شامل ہیں۔ اور اب یہ جامعہ فیصل آباد کی خوش قسمتی ہے کہ وہ یہاں بھی اپنی بے شمار صلاحیتوں کو پیش کر رہے ہیں۔ آپ سب کی بھرپور تالیوں میں میں دعوت خطاب دینا چاہتا ہوں ہیڈ آف لاء ڈپارٹمنٹ جناب پروفیسر سمیع الرحمان صاحب کو۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ اقبال کہتے ہیں ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ میرے لیے انتہائی مسرت کی اور انتہائی عظمت کی اور انتہائی زیادہ فخر کی اور خوشی کی بات ہے کہ میں اپنے بہت ہی دیرینہ دوست جوناگڑھ کے وزیر اعظم مسلم انسٹیٹیوٹ کے چیئرمین صاحبزادہ سلطان احمد علی صاحب کو کی خدمت میں یہ ویلکم ریمارکس میں پیش کر رہا ہوں۔ میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں 3 لوگوں کے چہرے ایسے دیکھے ہیں جو اللہ کے نور سے بھرے ہوئے مجھے نظر آئے۔ میری پوری زندگی میں ان 3 کے علاوہ مجھے ایسا کوئی چہرہ نظر نہیں آیا جس کو میں کہہ سکوں کہ یہ چہرہ اللہ کے نور سے بھرپور ایک چہرہ ہے۔ ان میں ایک قاضی حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ جو جماعت اسلامی کے سابق امیر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو ان کے چہرے کی طرح نور سے بھر دے۔ ان کا چہرہ بہت پرنور چہرہ تھا، میری ان سے بہت ساری ملاقاتیں ہوئیں۔ اس کے علاوہ یہ بہت پہلے کی بات ہے، 1996 سے لے کر ان کی وفات تک، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ان کی وفات تک میں نے کوئی دوسرا چہرہ پرنور نہیں دیکھا۔ لیکن ان کی وفات کے بعد میری ملاقات ہوئی صاحبزادہ سلطان احمد علی صاحب سے، اور مجھے یہ دوسرا چہرہ نظر آیا جس میں اللہ کا نور بھرا ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر تیسرا ایک چہرہ مجھے نظر آیا، قاضی فائز عیسیٰ جو جسٹس ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے۔ یہ 3 ایسے چہرے ہیں جو پورے پاکستان میں مجھے نظر آئے۔ اور قاضی حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات کرتے ہوئے میں نے کہیں سنا کہ ان کو اسلامی تحریکوں سے اور مسلمان نوجوانوں سے تھوڑی سی نا امیدی سی پیدا ہو گئی تھی، لیکن جب وہ صاحبزادہ سلطان احمد علی صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے صاحبزادہ صاحب کے بارے میں فرمایا کہ میری جو دم توڑتی امیدیں تھیں وہ واپس زندہ ہو گئی ہیں صاحبزادہ سلطان احمد علی صاحب کی صورت میں۔ تو ان کا، اور وہ یہ کہتے تھے کہ مجھے صاحبزادہ سلطان احمد علی میں جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو مجھے اللہ کا ایک شعر، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام اور اقبال کا ایک شاہین مجھے نظر آتا ہے۔ اور شاید علامہ اقبال نے بھی صاحبزادہ سلطان احمد علی جیسے نوجوانوں کے بارے میں ہی یہ فرمایا تھا کہ برطرز اندیشہ سودوزیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی، تو اسے پیمان امروز فروا سے نناب، جاویداں پہ ہمدوا ہر دم جواں ہے زندگی، اور اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے ضمیر کن فکاں ہے زندگی۔ میں انتہائی ادب کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں جناب صاحبزادہ سلطان احمد علی صاحب کا، جو دیوان، جو وزیر اعظم کا ایک عہدہ ہوتا ہے، جوناگڑھ ریاست کے وزیر اعظم ہیں، چیئرمین ہیں مسلم انسٹیٹیوٹ کے۔ ان کے ساتھ ساتھ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں چیئرمین بورڈ آف گورنرز یونیورسٹی آف فیصل آباد میاں محمد حیدر امین صاحب کا۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ایڈیشنل رجسٹرار یونیورسٹی آف فیصل آباد جناب زاہدہ مقبول صاحبہ کا۔ اس کے علاوہ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں
مینیجر CCA جناب اسامہ خان کا، میں اپنے تمام فیکلٹی ممبرس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، میں ٹف لا اینڈ موٹنگ سوسائٹی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور میں آپ تمام حاضرین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اتنے جذبے سے اور اتنے ولولے سے ہمارے بہت ہی محترم مہمان کو سننے کے لیے آئے ہیں، جو پہلے سیشن میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام نوجوانوں کے نام، اور دوسرے سیشن میں وہ ریاست جوناگڑھ حیثیت اور اہمیت کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ میں آپ تمام خواتین و حضرات کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی نواز۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ۔ پروفیسر سمیع الرحمان صاحب اظہار خیال کر رہے تھے آج یوم اقبال کے حوالے سے۔ بے حد عزیز دوستو، انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں، اور اب سے کچھ ہی دیر میں ہم اس ہستی کو سنیں گے جن کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے دنیا بےتاب ہے۔ آج یوم اقبال کی اس پروقار تقریب کے مہمانان خصوصی، مہمانان اعزاز ہم سے خطاب کریں گے۔ میں جس شخصیت کو بلانا چاہتا ہوں وہ دین اسلام کے موجودہ سپہ سالار بھی ہیں، اور قوم و ملت کے حقوق و قوانین کو بین الاقوامی سطح پر دیکھ رہے ہیں۔ ایک ایسی با اثر شخصیت جس نے کتنے ہی لوگوں کو اپنے سحر میں لے لیا، وہ جہاں جہاں گئے عالم فانی میں لوگوں کو گرویدہ کرتے گئے، جن کا عزم بھی وہی عزم ہے جس سے اقبال نے فرمایا، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشتر۔ خواتین و حضرات، عزت مآب صاحبزادہ سلطان احمد علی صاحب، اب میں ان کا مختصر تعارف آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ مسلم انسٹیٹیوٹ بین الاقوامی تحقیقی ادارہ ہے، مسلم دنیا کو درپیش مسائل کو حل کرنے کے لیے جامع اور پالیسی ساز تحقیق کا کام کرتا ہے۔ صاحبزادہ سلطان احمد علی صاحب اس ادارے کے چیئرمین ہیں۔ صاحبزادہ سلطان احمد علی صاحب ریاست جوناگڑھ کے موجودہ دیوان بھی ہیں۔ جوناگڑھ ریاست کے مطابق دیوان وزیر اعظم کا عہدہ ہوتا ہے۔ بین الاقوامی تھنک ٹینک INSPAD کی طرف سے آپ کو سال 2020 میں مسلم دنیا کی 10 با اثر ترین شخصیت میں شامل ہونے کا ایوارڈ حاصل ہوا۔ آپ دنیا اسلام کے مشہور، یقینی طور پہ یہ ایک اعزاز کی بات ہے، آپ دنیا اسلام کے مشہور صوفی بزرگ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمہ اللہ علیہ کے 10ویں خانوادہ ہیں۔ صاحبزادہ سلطان احمد علی صاحب ماہنامہ میرات العارفین انٹرنیشنل میگزین کی چیف ایڈیٹر ہیں۔ یہ گزشتہ 22 برسوں سے مسلسل شائع ہونے والا ایک مستند تحقیقی مجلہ ہے، جس کو تقریباً 1 لاکھ سے زائد کاپیاں لاہور میں پرنٹ ہوتی ہیں۔ آپ معروف تحقیقی جرنل مسلم پرسپیکٹیوز کے ایڈوائزری بورڈ کے بھی چیئرمین ہیں۔ آپ العارفین گروپ آف پبلیکیشنز اور العارفین ڈیجیٹل پروڈکشن کے بھی چیئرمین ہیں۔ آپ دنیا بھر میں فکری اور تعمیری دورے فرماتے ہیں۔ دین اسلام، اقبال رحمہ اللہ علیہ، قائد اعظم رحمہ اللہ علیہ، پاکستان، مسلم دنیا اور دیگر اہم موضوعات پر لیکچرز سے اصلاح عالم کے ہمہ وقت کوشاں رہتے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ یورپ، امریکہ، نارتھ افریقہ، ایسٹ ایشیا اور ساؤتھ ایشیا میں ہونے والی کئی انٹرنیشنل کانفرنس میں بھی بطور مہمان مقرر کی شرکت کر چکے ہیں۔ صاحبزادہ سلطان احمد علی صاحب قرآن مجید اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں تعلیمات صوفیہ کو دنیا بھر میں پہنچانے کے لیے کوشاں اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں۔ میں التماس کرتا ہوں آج کے مہمانان خصوصی عزت مآب صاحبزادہ سلطان احمد علی صاحب سے کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں اور اپنا اظہار خیال کریں۔ آپ سب کی بھرپور تالیوں میں مہمانان خصوصی تشریف لائیں۔ Yeah.
یہ کہنا یہ کی سائڈ پہ پہلے یہ ہل جاتی ہے، یہ جب نیچے آتی ہے یہ ہل جاتا ہے۔ وعلى آله وصحبه أجمعين. Honorable Registrar محترمہ زاہدہ مقبول صاحبہ، ڈاکٹر سمیع الرحمان صاحب اسٹیج پہ تشریف فرما، ہمارے بہت ہی معزز مہمان دوست ڈاکٹر عظیم صاحب اور تمام فیکلٹی ممبرز، ایڈمنسٹریشن، اسٹوڈنٹس، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میرے لیے یہ بہت گریٹ پریویلیج اور آنر ہے کہ میں اس خوبصورت شہر کے بہت ہی پریسٹیجیس یونیورسٹی میں دو بہت اہم موضوعات پہ آپ سے کچھ کہنے کے لیے حاضر ہوں۔ Indeed, I am indebted to Dr. سمیع الرحمان، جو کہ بہت تھوڑے عرصے میں جس طرح انہوں نے آپ کے دل میں گھر کیا ہے، ناچیز سے بھی ان کی جب سے ملاقات ہے تبھی سے ان کے ساتھ رشتہ محبت ہے، اور بہت طویل عرصے سے ان سے ہماری شناسائی ہے، اور میں نے ان کو اسی طرح ہمیشہ انرجیٹک، پازیٹیو، وائبرنٹ اور بہت ہی پازیٹیو فریکوینسیز میں ان کو دیکھا ہے اور ان سے ہمیشہ بہت کچھ سیکھا ہے۔ ہم آج بات کر رہے ہیں علامہ محمد اقبال پہ، کس ٹائم میں، جس وقت دنیا اپنی یعنی ہیومن سویلائزیشن جو ہے وہ اپنی تاریخ کے سب سے تیز ترین دور میں داخل ہو رہی ہے۔ آپ اگر پچھلے چند برسوں میں دیکھیں، جتنی ریپڈ چینجز دنیا کے اندر آ رہی ہیں، جتنی تیز رفتار تبدیلیاں دنیا میں آ رہی ہیں، آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ اگلے 4 سال میں کیا ہونے والا ہے۔ جب آپ اپنی گریجویٹ ڈگری مکمل کریں گے، جنہوں نے ابھی جس سیمسٹر سے، جو لوگ پہلے سیمسٹر سے گزر رہے ہیں، آپ جب اپنی ڈگری کمپلیٹ کریں گے تو یہ دنیا کہاں ہوگی؟ یہ ٹوٹلی انپریڈکٹیبل ہے۔ اس کی وجہ جو ہے وہ دنیا کی تیز رفتار تبدیلیاں ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کووڈ-19 کو دیکھیں۔ کووڈ-19 کے بعد دنیا جس طریقے سے ری شیپ ہوئی ہے، مجھے ابھی رجسٹرار صاحبہ ارشاد فرما رہی تھی کہ یونیورسٹی بھی کافی حد تک رینیو ہوئی ہے اس کووڈ کی پینڈیمک کے دوران، تو پوری دنیا ہی تقریباً اس رینیول سے گزری ہے۔ انوائرمنٹ دنیا کا سارا تبدیل ہوا ہے۔ اس کے بعد جو یوکرین وار ہے، اس نے جس طریقے سے گلوبل انوائرمنٹ کو امپیکٹ کیا ہے، اور وہ یورپ جہاں بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک جہاں کبھی بجلی کا اور گیس کا لوڈ شیڈنگ کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، یعنی یہ صرف تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا کرائسس سمجھا جاتا تھا، آج وہ بھی اس کرائسس سے گزر رہی ہے۔ اسی طرح آپ اگر ٹیکنالوجی کے اندر دیکھیں، آگمنٹڈ ریئلٹی میں، ورچوئل ریئلٹی میں، روبوٹکس کے اندر، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر جتنی زیادہ ایڈوانسمنٹس ہو رہی ہیں، میٹا کی اصطلاح بھی شاید آج سے 6-8 مہینے پہلے تک اس سے کوئی واقف کم لوگ ہوں گے، صرف فیلڈ سے ریلیونٹ لوگ، لیکن آج جس طریقے سے دنیا کو اس نے اپنے سحر میں مبتلا کرنا شروع کیا ہے، تو آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ ان ٹیکنالوجیز کے آ جانے کے بعد ہمارے کلاس رومز کیسے ہوں گے، ہماری یونیورسٹیز کیسی ہوں گی، ہمارے ٹیچنگ میتھڈز کیا ہوں گے، ہمارے گھر کی زندگی کیسی ہوگی، اور ہماری روزمرہ کی زندگی کیسی ہوگی۔ اس بدلتی دنیا میں آپ کس کو ڈسکس کر رہے ہیں؟ علامہ محمد اقبال کو۔ کیا اس دور میں، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اس دور میں اور اتنی تیزی کے ساتھ بدلتی ہوئی دنیا میں، اقبال ہمیں کچھ دے سکتا ہے
یہ اقبال کو پڑھنے سے پہلے اور اقبال کا مطالعہ کرنے سے پہلے سب سے سیریس کوسچن ہے کہ ہم جس کو پڑھنا چاہتے ہیں کیا وہ ہمیں کچھ ڈیلیور کر سکتا ہے؟ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں کیا وہ ہماری دنیا سے ریلیونٹ ہے؟ ہم جس دنیا میں داخل ہو رہے ہیں کیا اس دنیا کے اندر وہ ہمیں کوئی چیز بتانے کی، کوئی چیز کہنے کی اہلیت رکھتا ہے، اس کی صلاحیت رکھتا ہے؟ یہ وہ بنیادی کوسچن ہے جو کسی بھی اقبال کے طالب علم کے لیے، بلکہ سائنسز کے طالب علم کے لیے، فلسفی کے طالب علم کے لیے، سیاسیات کے طالب علم کے لیے، اس کے لیے یہ اہم کوسچنز ہیں۔ میں اس پہ بہت زیادہ تو آپ کو شاید نہ بتا سکوں، لیکن چند چیزیں اقبال کے حوالے سے میں آپ کو اقبال کے تعارف کے طور پہ بتانا چاہتا ہوں، جو آپ کو یہ بتا سکتی ہیں، یہ جواب دے سکتی ہیں کہ اقبال آپ کے اور میرے عہد سے کتنا ریلیونٹ ہے۔ اقبال کا اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ پاکستان کے اندر ہے تو مجھے جیسے ڈاکٹر سمیع الرحمان فرما رہے تھے قاضی حسین احمد مرحوم کے حوالے سے کہ وہ کہتے تھے کہ کبھی کبھی میری امیدیں دم توڑتی ہیں، پاکستان میں اقبال کا جو حشر ہے ہم نے کیا ہوا ہے اسے دیکھ کے واقعتاً بعض دفعہ انسان کو بڑی مایوسی ہوتی ہے۔ مثلا کسی کے ہاتھ کوئی شعر آ جاتا ہے، وہ آج کل ایک وہ بڑا مشہور ہے تکبیر تو شمشیر تو کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ، اور ایک اور اسی طرح کا وہ ہے، حالانکہ یہ اچھے ہیں، پازیٹیو ہیں کہ تو سید کونین کے فرمان پڑھا کر اور ساتھ اقبال کی تصویر لگی، یہ تو بہت اچھے اشعار ہیں جو اقبال سے منسوب ہے۔ لیکن بعض ایسے اشعار بھی اقبال سے منسوب ہوتے ہیں جن کا پورا اپنا شعری وزن بھی مکمل نہیں ہوتا اور وہ اقبال کے نام سے چل رہے ہوتے ہیں، اور کئی لوگ پوچھتے ہیں سر یہ اقبال کا شعر ہے، تو میں کہتا ہوں جی یہ اقبال کا شعر ہے لیکن علامہ اقبال کا نہیں، یہ اقبال مستری کا شعر ہے، کیونکہ اقبال کا شعر جب بھی آپ پڑھیں گے تو آپ کو اپنی آپ و تاب سے بتائے گا کہ یہ اقبال کا شعر ہے۔ مثلا ایک شعر ہے اقبال سے منسوب ہے کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اب یہ اقبال کے نام سے سبھی اس کو جانتے ہیں، لیکن حقیقتاً یہ شعر اقبال کا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اندر بنیادی ایک فکری اور فنی نقطہ ہے جو آپ کو یہ بتاتا ہے کہ یہ اقبال کے علاوہ کسی کا ہو سکتا ہے، اقبال کا نہیں ہو سکتا۔ اس کی وہ نقطہ کیا ہے، وہ فنی مسئلہ کیا ہے؟ وہ فنی مسئلہ یہ ہے کہ اقبال کا جو فنی نہیں فکری، وہ فکری مسئلہ اس کا یہ ہے کہ اقبال کا شاہین بے باک ہے، اقبال کا شاہین بے خوف ہے، اقبال کا شاہین نڈر ہے، اقبال کا شاہین بہادر ہے، اقبال کا شاہین وہ یہ کہتا ہے کہ دل شیر دارند و مشت پرند، اس کا دل شیروں جیسا ہے گو کہ اس کے اوپر اس کے جسم پہ پر لگے ہوئے ہیں، وہ پروں والا شیر ہے اقبال کا شاہین جو کسی سے ڈرتا نہیں، کسی سے گھبراتا نہیں ہے۔ اگر آپ اس شعر میں غور کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، اس شعر میں عقاب گھبرایا ہوا ہے۔ تو یہ اقبال کا شعر کیسے ہو سکتا ہے جس میں عقاب خود گھبرایا ہوا ہو؟ تو اس طرح بعض چیزیں منسوب ہو جاتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ ایسے شعر کیوں اقبال سے منسوب ہو کے پاپولر ہو جاتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کلیات اقبال سے اقبال کو نہیں پڑھتے، ہم سوشل میڈیا سے اقبال کو پڑھتے ہیں، گوگل سے اقبال کو پڑھتے ہیں۔ اصل اوریجنل اقبال کلیات اقبال میں ہے جس کو ہم بہت کم پڑھتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں آپ اگر میں آپ کو مثال دوں آذربائیجان کی، آذربائیجان میں جن غیر آذربائیجانی شعراء پہ تحقیق ہو رہی ہے، سب سے بڑا کام وہاں پہ غیر آذربائیجانی شعراء میں علامہ محمد اقبال کے اوپر ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر ارحان اوراس آذربائیجانی محقق ہیں جو جرمنی میں ہوتے ہیں، ان سے میری آذربائیجان میں ملاقات ہوئی، وہ دو ہی زبانیں جانتے ہیں، یا جرمن یا آذربائیجانی، انگریزی تک نہیں جانتے۔ ایک ترجمان کے ذریعے میرا ان سے وہاں مکالمہ ہوا، اور کوئی شعر کوئی نظم اقبال کی میں نے ذکر کی، ان کو ٹپس کے اوپر وہ سارے اشعار اور اس کا پورا مضمون یاد تھا،
تو میں نے اس سے یہ سمجھا کہ انہوں نے لینگویج کو اپنا ایکسکیوز نہیں بننے دیا، لیکن ہمارے یہاں کہتے ہیں جی ہم اقبال کو پڑھتے ہیں تو اقبال سمجھ نہیں آتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں جی وہ لینگویج بہت مشکل ہے، لیکن اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اس کے لیے لینگویج کوئی بیریئر نہیں ہے، اس لیے کہ اقبال دنیا کی ہر زبان میں، دنیا کی ہر بڑی زبان میں ٹرانسلیٹ ہوا. یہ پاکستانی شعراء میں اور ادیبوں میں واحد علامہ اقبال ہیں جن کی سب سے زیادہ ٹرانسلیشنز ہوئی. حالانکہ یہاں بڑے بڑے مارکسسٹ شعراء تھے جن پہ سرخ حکومت جو تھی روس کی، ان کی بڑی گرم فرمائیاں تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی اتنی زیادہ ٹرانسلیشنز نہیں ہوئی. رشین زبان میں، چائنیز میں، جیپنیز میں، اسپینش میں، ڈچ میں، پرچگیز کے اندر، فرینچ کے اندر، جرمن کے اندر، انگریزی زبان میں تو خود علامہ اقبال لے کے گئے، عربی زبان کے اندر، پھر آپ کی مقامی جتنی زبانیں ہیں سب مقامی زبانوں کے اندر، بنگلہ زبان کے اندر، پشتو زبان کے اندر، ہر زبان کے اندر علامہ محمد اقبال کی ٹرانسلیشنز کی گئی، ان کے ترجمے کی گئے. کوئی میجر یورپین زبان ایسی نہیں ہے جس میں علامہ محمد اقبال کا کلام ترجمہ نہیں ہوا. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ علامہ اقبال ایسے شخص ہیں، ترکی میں جہاں مولانا جلال الدین رومی کا مقبرہ ہے، مولانا جلال الدین رومی کے مقبرے کے باہر انہوں نے 2 شعراء کی اعزازی قبریں بنائی ہیں، جن میں ایک قبر علامہ محمد اقبال کی ہے پورنیہ میں، اور یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. اسی طرح آپ اگر ایران کی بات کریں تو ایران کا جتنا انقلاب آیا، حضرت علامہ خمینی صاحب لے کے آئے اور ان کے رفقا لے کے آئے، یہ 2 لوگ ایران کی جو انقلابی تاریخ ہے اس کے اندر بہت اہمیت رکھتے ہیں. ایک ڈاکٹر علی شریعتی اور ایک حضرت علامہ خمینی صاحب. اور ان دونوں کی کوئی تقریر، کوئی مکالمہ ان کا ایسا نہیں ہوتا تھا جس میں انہوں نے علامہ محمد اقبال کے اشعار سے استفادہ نہ کیا ہو. جیسے آج ہم یوم اقبال منا رہے ہیں، اسی طرح ایران کے اندر ایک ادارہ ہے حسینیہ ارشاد تہران میں، وہاں یوم اقبال کی تقریب تھی اور اس میں ڈاکٹر علی شریعتی مدعو تھے جو بڑے قریبی ساتھی تھے حضرت خمینی صاحب کے. تو ڈاکٹر علی شریعتی سے ان کے خطاب سے پہلے ایک تھوڑا سا ہنگامہ ہوا وہاں تقریب میں، اور ہنگامہ یہ ہوا جی لوگوں نے کہا کہ اقبال تو فلاں فرقے سے تعلق رکھتا ہے اور اس بات کا کیا تک بنتا ہے کہ آپ یہاں اقبال پہ بات کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کے. تو ڈاکٹر علی شریعتی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے بڑے غصے میں اس بات کا کہا کہ میں اپنی گفتگو میں یہ جواب دوں گا جو سوال تم کر رہے ہو. اور جب ڈاکٹر علی شریعتی آئے سٹیج پہ تو انہوں نے کہا 2 باتیں کی جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور دونوں بہت اہم ہیں اقبال کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہ دنیا کس نقطۂ نظر سے اقبال کو دیکھتی ہے. ایک بات انہوں نے کہی کہ آپ لوگ یہ یاد رکھیں کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جو روح ہے وہ ساکت اور جامد نہیں ہے، بلکہ وہ ایک متحرک روح ہے، اور ایسی روح ہے جس کا فیضان ہر زمانے کے اندر کسی نہ کسی صورت میں طلوع ہوتا ہے اور اپنا ظہور کرتا ہے. اور ڈاکٹر علی شریعتی نے کہا کہ جس زمانے میں علامہ محمد اقبال تھے اس زمانے میں سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی روح کا ظہور علامہ اقبال کے افکار سے ہوا ہے. اور دوسری بات ڈاکٹر علی شریعتی نے کہی کہ آپ پوچھتے ہیں اقبال کون ہے، چھوٹا سا جملہ ہے لیکن آپ اس کی وسعت دیکھیں. پورا اقبال انسان پڑھتا ہے تو علی شریعتی کے اس جملے کی سمجھ آتی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ آپ مجھ سے پوچھتے ہیں اقبال کون ہے، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اقبال اسلام کی 1400 سالہ تاریخ کا نچوڑ ہے اور مغز ہے. اگر کسی ایک نقطے پہ اسلام کی 1400 سال کی تاریخ جمع ہوئی ہے تو وہ علامہ محمد اقبال ہے، جس نے علمیات میں، فکریات میں، سیاسیات کے اندر، روحانیات کے اندر، لٹریچر میں، ادب میں، ہر چیز کے اندر ایسے انقلابی نظریات دیے کہ جس میں انہوں نے پوری اپنی اسلامی روایات کو سمو دیا. اس کے بعد تاجکستان میں جس وقت روس کے خلاف وہ آزادی لے رہے تھے، جو سب سے پاپولر ترانہ تھا انقلابی ترانہ، آزادی کا ترانہ تاجکستان میں،
وہ علامہ محمد اقبال کی نظم تھی زبور عجم کی. وہ علامہ محمد اقبال کی نظم تھی جس کا ایک شعر بڑا مشہور بھی ہے: فریاد ز شیرینیوں پرویزی افرنگ، عالم ہمہ ویرانہ ز چنگیزی افرنگ، معمار حرم باز با تعمیر جہاں خیز، از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز، از خواب گراں خیز. اس کے بعد جرمنی میں جس مقام پہ علامہ محمد اقبال کا قیام رہا اس کو انہوں نے اقبال کی یادگار کے طور پہ آج تک محفوظ رکھا ہوا ہے. اور وہ ہائیڈلبرگ میں وہ اسٹریٹ جہاں علامہ اقبال واک کیا کرتے تھے اس کو انہوں نے علامہ اقبال کے نام سے منسوب کیا ہے. اور جرمنی کا جو یونٹی ڈے ہوتا ہے غالباً اکتوبر میں ہوتا ہے، تو اس یونٹی ڈے پہ ایک مرتبہ مجھے بھی جانے کا اتفاق ہوا، اور یہ وہی سن تھا غالباً 2015 تھا یا 16 تھا جب جرمنی نے ورلڈ کپ جیتا تھا فٹ بال کا. تو جو فٹ بال فیفا میں استعمال ہوتا ہے وہ پاکستان کے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ وہ ہماری سیالکوٹ کی جو ساگا انڈسٹری ہے وہاں پہ وہ بنتا ہے. تو جرمن ایمبیسڈر نے اپنی گفتگو میں کہا کہ پاکستان اور جرمنی کے تعلقات بہت اچھے ہیں، اور اس کی دو بنیادی چیزیں ہیں جو ہماری اس محبت میں اضافہ کرتی ہیں. ایک، انہوں نے کہا کہ یہ فٹ بال جو جرمنی نے جیتا ہے یہ فٹ بال پاکستان میں تیار ہوا جسے کھیل کے ہم چیمپئن بنے. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ علامہ اقبال جو ہمیں اور آپ کو کنیکٹ کرتے ہیں. اس کے ساتھ آپ اگر آذربائیجان میں جیسے میں نے ابھی بتایا کہ بہت کام ہوا، افغانستان کے ٹیکسی ڈرائیورز جو واشنگٹن ڈی سی میں ہوتے ہیں، مجھے وہاں پہ ایک ٹیکسی ڈرائیور نے اسے تعارف ہوا تو اس نے مجھے کہا جی ہم یہاں پہ کافی سارے افغانی ڈرائیور ہیں واشنگٹن ڈی سی میں، اور ہم مہینے میں ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ ہمارا حلقہ لگتا ہے. یہ پشتون کلچر کا حصہ ہے. وہ حلقہ لگاتے ہیں، سب لوگ ایک دائرہ لگا کے بیٹھتے ہیں، بیٹھک جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، اس میں وہ مت جلاتے ہیں، کچھ کھاتے پیتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے. کہتے ہیں وہاں بیٹھ کے ہم کلام اقبال کا دور کرتے ہیں جس کو بیت بازی ہماری زبان میں کہتے ہیں، اس کے اوپر ہم رکھتے ہیں. اور پورے افغانستان کے اندر علامہ محمد اقبال ان کے جتنے معروف جدید شعراء ہیں ان میں سے ہیں. اور مجھے پشاور میں اسلامی یونیورسٹی جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں ایک شخص نے یہ جملہ کہا، انہوں نے کہا جی کہ اگر یہ علامہ اقبال نے خود نہ لکھا ہوتا کہ میں کشمیری ہوں تو ہم کبھی یہ مان ہی نہیں سکتے تھے کہ علامہ اقبال نان پشتون ہے، کیونکہ ان کے کلام کے اندر پختونوں کو جتنا زیادہ پریز کیا گیا، سینٹرل ایشیا کے ساتھ جتنا زیادہ بڑا لنک ڈیولپ کیا گیا، وہ کہتے ہیں کہ شاید کوئی غیر پختون، کوئی نان سینٹرل ایشین اس لنک کو جان نہیں سکتا. تو اگر میں ایک ایک کر کے آپ کو بتانا شروع کروں کہ کن کن ممالک میں علامہ اقبال کا کتنا بڑا اثر ہے، تو بطور پاکستانی کے ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے کہ اگر پاکستان کی دنیا میں کوئی بین الاقوامی شناخت ہے تو وہ علامہ محمد اقبال ہے. جس طرح جس شہر کے اندر ہم موجود ہیں، اس شہر کا بھی ایک شخص ہے پوری دنیا کے اندر جو پاکستان کی بین الاقوامی شناخت تھا، اور وہ استاد نصرت فتح علی خان تھے. یہ پاکستان کے سافٹ امیجز ہیں جن کو لوگ جانتے ہیں، جن کو آپ کو کہیں متعارف کروانے کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہوگی اس قوم کی کہ لوگ تو اس فیض سے استفادہ کریں لیکن ہم اس فیض سے محروم رہے. اب آئیں ایک دوسرے گفتگو کے دوسرے حصے کی جانب، جو بنیادی کوشچنز ناچیز نے عرض کیے. ان میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک نقطہ نظر تھا، اور وہ نقطہ نظر یہ تھا علامہ کا کہ دنیا کے اندر علامہ اقبال کے زمانے میں ورلڈ وار 1 ہوئی اور تھوڑے عرصے بعد ورلڈ وار 2 ہوئی، جس کو علامہ اقبال نے پریڈکٹ کیا تھا اپنے کلام میں کہ یہ ہوگا. اور ورلڈ وار 1 سے پہلے بھی علامہ اقبال نے یہ پریڈکٹ کیا تھا
کہ یورپ جو ہے یہ تباہی کے دہانے پہ ہے، اور جس چیز کو انہوں نے اتنے کر و فر سے یہاں پہ پھیلا رکھا ہے، یہی چیز ان کی جڑوں میں بیٹھے گی، جسے انہوں نے کہا تھا کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکا نہیں ہے، جسے کھرا تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم عیار ہوگا۔ تو وہ چیز کیا تھی؟ وہ ان کی قومیت کی عصبیت تھی، جو بغیر کسی اسپرچل ویلیو کے قائم تھی۔ اور علامہ اقبال کے نزدیک قومیت کے دنیا میں 3 اصول رائج ہیں۔ آر یو ود می؟ دنیا میں قومیت کے 3 اصول رائج ہیں جن بنیادوں پہ قومیت بنتی ہے۔ ایک لنگول بیسس کے اوپر، دوسری جغرافیہ کی بنیاد پہ، تیسری ایتھنیسٹی کی بنیاد پہ۔ علامہ اقبال کے نزدیک زبان کا تعلق بھی زمین سے ہے، ایتھنیسٹی کا تعلق بھی زمین سے ہے، اور جغرافیہ کا تعلق بھی زمین سے ہے۔ اور یہ تینوں چیزیں، لنگول، ایتھنک اور جغرافیکل، یہ تینوں چیزیں یہ علم کے فلسافیکلی، یہ علم کے پہلے 2 ذرائع سے تعلق رکھتی ہیں۔ مینلی علم کے پہلے ذریعے سے، جس کو حصی ذریعہ علم کہتے ہیں۔ علم کے 3 ذریعے ہیں علم حاصل کرنے کے۔ ایک آپ اپنے سینسز کے ذریعے علم حاصل کرتے ہیں، جو ہماری 5 سینسز ہیں، اور ماڈرن سائنسز جتنی بھی ہیں دنیا میں، وہ ساری کی ساری سینسری سورس آف نالج کے اوپر بیس کرتی ہیں۔ جتنا امپیریکل ایویڈنس ہے وہ سارا سینسری ہے، سینسز کے اوپر بیس کرتا ہے۔ اور علم کا دوسرا ذریعہ جو ہے وہ عقل ہے، اور علم کا تیسرا ذریعہ جو ہے وہ وحی ہے۔ اور علامہ اقبال کے نزدیک یہ تینوں قانون جو دنیا میں، جس کو ویسٹرن نیشنلزم، ویسٹرن انٹرپریٹیشن آف نیشنلزم کہتے ہیں، یہ تینوں کے تینوں سینسری سورس آف نالج سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور ان کے اوپر اگر کوئی بھی بنیاد رکھی جاتی ہے، وہ کسی اسپرچل ویلیو پہ قائم نہیں ہے۔ جبکہ انسان اپنی نیچر کے اندر وہ صرف جسم نہیں ہے، انسان اپنی کلیت میں، اپنی ٹوٹیلٹی میں صرف جسم نہیں ہے، انسان اپنی ٹوٹیلٹی میں محض عقل اور خیال نہیں ہے، اور انسان اپنی ٹوٹیلٹی میں ایک اور ایلیمنٹ بھی رکھتا ہے جو اس کی اسپرٹ اور اس کی سول ہے، جو اس کا اصل ہے۔ اور اگر اس کو نکال دیا جائے تو اس کے بعد امام غزالی کی بھی کیمیائے سعادت میں جتنی ساری تھیوری ہے، اور بھی دنیا کے بہت بڑے بڑے فلاسفرز نے یہ لکھا ہے کہ اگر اس کی اسپرٹ کو مائنس کر دیا جائے تو ایک انسان میں اور چوپائے میں کوئی زیادہ فرق نہیں رہ جاتا۔ اور یہ قرآن حکیم نے بھی یہ بات کی ہے کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا۔ کثیر تعداد جن اور انسانوں کی ایسی ہے جن کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اس لیے کہ ہم نے انہیں دل دیے، وہ دلوں سے بے خبر ہیں، آنکھیں دی، ان سے دیکھتے نہیں، کان دیے، ان سے سنتے نہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا اولئک کالانعام وبل ھم اضل، یہ جانوروں کی مثل ہیں، چوپایوں کی مثل ہیں، ان سے بھی بدتر ہیں جو اپنی اسپرچل ویلیو سے بے خبر ہیں۔ اقبال کی ایک پوئم ہے جس کو عنوان ہے یورپ سے ایک خط۔ اس کا کچھ حصہ فارسی میں ہے، لیکن آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے، میں وہ ٹرانسلیٹ بھی کر دوں گا۔ یہ ذرا غور سے سنیں آپ اس کو۔ یورپ سے خط آتا ہے اقبال کو، اور یہ ورلڈ وار 1 کا پرسپیکٹو آپ اپنے ذہن میں رکھیں، وہ جنگ گزر چکی ہے اور اقبال مغرب کا پورا معائنہ کر چکے ہیں۔ خط آتا ہے اقبال کو، ہم خوگرے محسوس ہیں ساحل کے خریدار، ایک بحر پرا شوب و پر اسرار ہے رومی، تو بھی ہے اسی قافلہ شوق سے اقبال جس قافلہ شوق کے سالار ہیں رومی، اس عصر کو بھی اس نے دیا ہے کوئی پیغام، کہتے ہیں چراغ راہ احرار ہے رومی۔ کوسچن یہ ہے اس کا کہ جی اس میں 2 ٹرمنالوجیز ہیں جو اس ساری پوئم کا تھیم ہے۔ پہلی ہے خوگر محسوس،
خوگر محسوس سے مراد ہے ویسٹ کے تمام علمی روایت جو صرف اور صرف سینسری سورس آف نالج کو بلیو کرتی ہے اور صرف امپیریکل ایویڈنس کو تسلیم کرتی ہے، اس کے علاوہ وہ کسی اور ذریعہ علم کو تسلیم نہیں کرتی۔ ایک حد تک انٹلیکچولی وہ میتھمیٹیکل ایکویشنز کو تسلیم کرتے ہیں، کئی چیزیں لیب میں ثابت نہیں ہوتی ان سے تو اس کو وہ میتھمیٹکس میں ثابت کرتے ہیں، لیکن جو علم کا تیسرا ذریعہ ہے، جو مذہب کا سارا مقدمہ اور مذہب کی بنیاد ہے، وہی یا جسے ٹیکنیکل لینگویج میں مخبر صادق کی خبر کہتے ہیں کہ سچی خبر دینے والے کی خبر، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم خوگر محسوس یعنی یورپ کے امپیریکل ایویڈنس کو ہی سارا علم تسلیم کرنے والے ہم لوگ، ہم ساحل کے خریدار، ہم ساحل پہ کھڑے ہیں۔ ایک بحر پرآشوب و پراسرار ہے رومی، لیکن جو رومی ہے وہ تو ایک لازوال سمندر ہے۔ تو بھی ہے اسی قافلہ شوق سے اقبال، اے اقبال تم بھی اسی قافلہ شوق سے ہو جس قافلہ شوق کا سالار ہے رومی۔ واٹ از قافلہ شوق؟ قافلہ شوق سے کیا مراد ہے؟ قافلہ شوق سے مراد یہ ہے جو علم کا تیسرا ذریعہ ہے، مخبر صادق کی خبر، جیسے قرآن حکیم ایک سچی خبر دینے والے نے ہمیں دیا اور یہ بتایا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ آخری وحی ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں، اور یہ سچی برحق کتاب ہے جس میں قیامت تک تحریف نہیں ہو سکتی، اس میں کچھ بدلا نہیں جا سکتا۔ یہ آپ کے سارے مذہب کی مذہبیات کی بنیاد ہے۔ اور اگر آپ علامہ اقبال کی جو انگریزی کے خطبات ہیں، ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام، میں سر سمیع الرحمان صاحب کی صلاحیتوں سے واقف ہوں، انشاءاللہ جب آپ آگے چلیں گے لا میں تو یہ آپ کو اس کتاب کی طرف ضرور لے کے آئیں گے۔ اس کتاب کے اقبال کے جتنے لیکچرز ہیں ان میں پہلے 4 لیکچرز کا جو سارا ایمفسس ہے، سارا ایمفسس وہ اسی تیسرے ذریعہ علم کے اوپر ہے جس کو اقبال روحانی علم کہتے ہیں یا وحی کا علم کہتے ہیں، جسے اقبال اپنی لینگویج میں قافلہ شوق کہتے ہیں کہ تو بھی ہے اسی قافلہ شوق سے اقبال، کہ تم بھی علم کے اس تیسرے ذریعے کے ماننے والے ہو جو عشق کا ذریعہ ہے، جو وحی کا ذریعہ ہے، جو وجدان کا ذریعہ ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ رومی جو ہے وہ احرار کے راستے کا چراغ ہے، تو کیا ہمارے زمانے کے لیے بھی رومی کا کوئی پیغام ہے؟ تو اقبال نے اس خط کا جواب دیا کہ ہاں تمہارے لیے بھی رومی کا ایک پیغام ہے۔ اور وہ رومی کا پیغام کیا دیا اقبال نے؟ مثنوی جو رومی کی ہے اس سے اقبال نے 2 اشعار اٹھائے، اور وہ 2 اشعار اقبال نے اٹھا کے اس خط کے جواب میں لکھے، اور وہ 2 اشعار تھے: کہ نہ باید خرد و جو ہم چون خراں آہوانا در ختن چر ارغواں۔ جیسے میں نے کہا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ گدھوں کی طرح گھاس اور جو پر گزارا نہیں کرنا چاہیے، گدھوں کی طرح گھاس اور جو پر گزارا نہیں کرنا چاہیے، آہوانا در ختن چر ارغواں، بلکہ ہرنوں کی طرح ارغوان کے پھول بھی کھانے چاہیے۔ ہماری جتنی کلاسیکل پوئٹری ہے میڈم پرشین کی اور اردو کی، اس میں اکثر اس چیز کو بتاتے ہیں کہ جو ہرن ہے، ہرن کی ایک قسم ہے جس کے نافے کے اندر خوشبو پیدا ہوتی ہے، اور یہ ہرن جو ہے یہ تتارستان میں ہوتے ہیں، آہوئے تاتار اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ تتارستان میں ہوتے ہیں، اور تتارستان میں یہ صحرا ہے جس کا نام ہے ختن، اور اس صحرا میں ایک سفید رنگ کا پھول اگتا ہے، اس پھول کا نام ہے ارغوان، اور جو بھی ہرن ارغوان کا وہ پھول کھا لیتا ہے سفید رنگ کا، اس کے نافے میں خوشبو پیدا ہوتی ہے، اس کو کستوری کہتے ہیں۔ یہ جو کستوری شے ہے یہ بنیادی طور پہ ہرن کے نافے میں پیدا ہوتی ہے اور ارغوان کا پھول کھانے سے۔ اب اقبال کہتے ہیں کہ گدھے جو ہیں وہ جو اور گھاس کھاتے ہیں، اور جو ہرن ہے
وہ ارغوان کا پھول کھاتا ہے۔ کہنے کا ان کا مطلب یہ تھا جو دو اصطلاحات ہیں، خوگر محسوس اور قافلہ شوق۔ سینسری نالج کے متعلق اقبال کہتے ہیں کہ یہ سینسری نالج پہ اکتفا کرنا یہ گدھے کی طرح گھاس اور جو کھانے کے مترادف ہے، اور قافلہ شوق یعنی علم کے تیسرے ذریعے کی طرف جانا، یہ اقبال کے نزدیک یہ ارغواں کا پھول کھانے کے مترادف ہے۔ اور جو ہم نیشنلزم کی بات کر رہے تھے، اگر نیشنلزم میں دیکھیں تو نیشنلزم میں یوں ہوگا کہ جو کسی اسپرچول ویلیو کی بجائے ایتھنیسٹی، جغرافیے اور زبان پہ اپنی قومیت کی بنیاد رکھتے ہیں، اقبال کے اس جواب کے نزدیک وہ صرف گھاس اور پتے کھا کے گزارا کرتے ہیں۔ لیکن وہ اقوام جو اپنی بنیاد کسی گریٹر اسپرچول ویلیو کے اوپر رکھتی ہیں، اقبال کے نزدیک وہ ہرن ہیں جو ارغواں کا پھول کھا کے گزارا کرتے ہیں۔ اور پھر اقبال کہتے ہیں ہر کے کاہو جو خورد قربان شود، جس کی خوراک صرف گھاس اور پتے ہیں اس کی قسمت بکرے کی طرف قربان ہونا ہوتا ہے۔ ہر کے نور حق خورد قرآن شود، لیکن جو اللہ کے نور سے، گریٹر اسپرچول ویلیو سے اپنی قوم کی آبیاری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ قرآن کی طرح زندہ اور تابندہ رکھتا ہے۔ تو اس سے مفہوم یہ اخذ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی قومیت کی بنیاد وہ کسی مٹیریل ویلیو پہ نہیں رکھنی چاہیے۔ جیسے آج دنیا میں جتنے تعلقات ہیں وہ اکنامکس کی بنیاد پہ ہی، اگر کشمیر میں لوگ مر رہے ہیں، ظلم ہو رہا ہے، تو جتنی گریٹر پاورز ہیں جن کے ہندوستان کے ساتھ تجارتی اور معاشی تعلقات ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو مرنے دیں۔ اگر ہم بات کریں گے تو اس سے ہماری معیشت متاثر ہوگی۔ ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ انہیں انسانی جان سے زیادہ اپنی تجارت عزیز ہے۔ اور یہ دنیا کے اندر جتنی ناانصافی ہے، یعنی فلسطین پہ لوگ کیوں چپ ہیں، برما پہ لوگ کیوں چپ ہیں، چائنا جیسی طاقت برما کے مسئلے پہ کیوں آ کے پیر لیتی ہے؟ اس لیے کہ برما کے ساتھ ان کے تجارتی تعلقات متاثر ہوتے ہیں بات کرنے سے۔ تو اقبال کے نزدیک انسانیت میں اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی قومیت کے اصول وہ میٹیریلسٹک ویلیوز کے اوپر رکھیں۔ جس عہد میں ہم داخل ہو رہے ہیں اس میں جو یہ میٹیریلسٹک اپروچ ہے اس کی رفتار اور زیادہ تیز ہو رہی ہے۔ تو ہمارا سیویئر کیا ہے؟ کیا چیز ہماری انسانیت کو انٹیکٹ کرے گی؟ یہ جو مقدمہ یووال نوح ہراری نے بنایا تھا، میں ایک بات آپ سے عرض کر دوں اس سے جانے سے پہلے، میرے پاس دو آپشنز تھے گفتگو کا۔ ایک آپشن یہ تھا کہ میں آپ کو اقبال کے وہ جذباتی اشعار سناؤں جن سے آپ بہت سی کلیپنگ کریں اور بڑے خوش ہوں، اور نہ آپ ان کے پورے مفہوم کو جانتے ہوں نہ آپ پورے اقبال کو جانتے ہوں، اور میں بھی تالیاں بجوا کے خوش ہو جاؤں اور آپ بھی تالیاں بجا کے خوش ہو جائیں۔ لیکن میں نے اس کی بجائے نسبتاً تھوڑی سی مشکل گفتگو کا اس لیے انتخاب کیا کہ اگر ہم 21ویں صدی میں اپنے آپ سے اور اپنی کمنگ جنریشن سے انصاف کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں تھوڑی دیر کے لیے ان مسائل پہ غور کرنا چاہیے جو واقعتاً ہمارے مستقبل کے مسائل ہیں۔ یووال نوح ہراری کی 3 کتابوں کا بڑا ذکر ہوا جو تل ابیب یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، سیپینز، ہوموڈوئس اور 21 لیسنز فار 21st سینچری، جس میں تینوں کتابوں میں بنیادی مقدمہ یہ سارا کیپٹلزم کا مقدمہ ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا میں اس طرح کی کتابیں کیوں بیسٹ سیلنگ بکس بن جاتی ہیں، اس لیے کہ یہ کیپٹلسٹ ایجنڈے پہ لکھی گئی ہیں، اور ان کتابوں کے لیے انہوں نے بل گیٹس کا اور براک اوباما کا پریفیس جو ہے اور ان کے کامنٹس جو ہیں وہ حاصل کر لیے ہیں۔ تو کوئی بھی بندہ دیکھتے ہیں اچھا بل گیٹس نے اس پہ کامنٹ کیا ہوئے، براک اوباما نے کامنٹ کیا، تو یہ ایک مارکیٹنگ سٹریٹجی ہے۔ اس کا کوئی تعلق لازمی نہیں کہ اس کا تعلق بڑے نتیجے سے ہو، یہ ایک مارکیٹنگ سٹریٹجی ہے کہ آپ بڑے لوگ لے کے آئیں، بڑے نام لے کے آئیں، کتاب خود بخود بکے گی جس پہ براک اوباما کے اور بل گیٹس کے کامنٹس ہوں گے۔
تو ظاہر ہے ہر بندہ دیکھ کے متاثر ہوگا کہ یار لینی چاہیے، پڑھنی چاہیے، کتاب تو بکے گی۔ اس میں اس نے جو بنیادی ایجنڈا اٹھایا وہ یہ کہ جو مشینز ہیں اور جو روبوٹس ہیں یہ فیوچر میں انسانوں کو ڈومینیٹ کر جائیں گے، اور اس پلینٹ سے جو ہماری اسپیشی ہے، یعنی جو ہم انسان ہیں بنی آدم، ہم یہاں سے ختم ہو جائیں گے، ایلیمینیٹ کر دیے جائیں گے، اور یہاں پہ روبوٹس جو ہے یہ دنیا کے اندر رہیں گے۔ پہلا اصول جو اقبالیات سے اخذ ہوتا ہے اس اصول سے کہ کہ نہ باید خورد جو ہم چون خراں آہوانا در خطن چر ارغواں، ہر کے کاہو جو خورد قربان شود، ہر کے نور حق خورد قرآن شود۔ جو روبوٹس ہیں وہ بیٹریز ہیں، اور یہ پرنسپل اپنے ذہن میں رکھیں کہ دو چیزیں کبھی آپس میں اگر لڑیں گی، ٹینجیبل اور انٹینجیبل، ٹینجیبل اور انٹینجیبل چیزوں کی جب بھی فائٹ ہوگی تو جو انٹینجیبل ہے آپ اس کو میئر ہی نہیں کر سکتے اس کی طاقت کتنی ہے۔ جو ٹینجیبل ہے، ٹینجیبل کی تو آپ کے سامنے ہے ساری، اس کی طاقت بھی سامنے ہے، کمزوریاں بھی سامنے ہے، ہر چیز سامنے ہے، لیکن انٹینجیبل کو آپ کیسے میئر کریں گے؟ تو انٹینجیبل میئریبل ہے ہی نہیں، تو جو اسپرٹ ہے اور جو سول ہے وہ انٹینجیبل ہے، اس کو میئر نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو بیٹری ہے، بیٹری ٹینجیبل ہے، بیٹری کی ساری پاورز وہ جتنی بڑی ہو جائے، جتنی فورسفل ہو جائے، اس کو میئر کیا جا سکتا ہے، اس کا پیمانہ بنایا گیا ہے۔ اس لیے tangible can't fight intangible and batteries can't defeat soul۔ تو جو یہ پراپوگنڈا ہے کیپٹلزم کا کہ فیوچر کے اندر یہاں سے انسان ایلیمینیٹ کر دیے جائیں گے اور مشینوں کی حکومت آ جائے گی، تو اقبال اس کو یہ آنسر کرتے ہیں کہ اگر تم بھی مشینوں کی طرح صرف گھاس پھوس کھاتے رہو گے اور اپنی قومیت رنگ و نسل پہ، جغرافیے پہ اور زبان پہ رکھ کے پھرتے رہو گے اور میٹیریلسٹک زندگی کے اندر اپنے آپ کو غرق کرتے جاؤ گے، تو تمہارے میں اور قربان ہونے والی گائے بکری میں فرق نہیں رہ جاتا۔ این ممکن ہے یہ روبوٹس تمہیں ایلیمینیٹ کر دیں، لیکن اگر تم اس گریٹر اسپرچول ہیومن ویلیو کے اوپر قائم ہوتے ہو جو مذہب کا ایسنس ہے، جو مذہب کی بنیاد ہے، جو ریلیجن کی اصل ہے، اگر تم اس کے اوپر اپنے آپ کو قائم کرتے ہو تو تم کبھی بھی اس کرۂ ارض سے ختم نہیں کیے جا سکتے، یہ تمہاری قربان گاہ نہیں بن سکتی۔ گفتگو کے اختتام کی طرف جاتے ہوئے، اور یہ میرا ایکسپیرینس ہے سر کہ جب بھی آپ آڈینس کو یہ بتاتے ہیں کہ گفتگو اختتام کی طرف جا رہی ہے، وہ بڑے خوش ہوتے ہیں اس چیز سے، اور یہ آپ سب کی مسکراہٹ سے بھی ظاہر ہے۔ تو جب ہم بات کرتے ہیں اقبال کے تصور پاکستان کی، اقبال نے ایک ایسے ملک کا تصور دیا۔ ابھی بہت ہی خوبصورت ہمارے اناؤنسمنٹ کر رہے تھے دونوں جو ماڈریٹرز تھے، اور انہوں نے چند اشعار پڑھے، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ اقبال کا نظریہ پاکستان تھا۔ اس سے پہلے آپ کے علم میں ہے کہ علامہ اقبال جو تھے وہ ہندوستانی قومیت کے حامی تھے، لیکن اقبال نے ہندوستانی قومیت کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم کبھی بھی وطن کی بنیاد، جغرافیے کی بنیاد پہ، رنگ اور نسل اور زبان کی بنیاد پہ اگر اپنی اساس رکھیں گے تو ہم بھی قربان کر دیے جائیں گے اسی طرح۔ اس کے لیے علامہ اقبال نے کہا تھا، اس دور میں اور ہے جام اور ہے جم، اور ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم، اور تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم، اور ان تازہ خداؤں میں جو تہذیب کے آذر نے نئے خدا تراشے ہیں، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے، غارت گرد کا شانائے دین مصطفی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے، نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے۔ وہ قید مقامی، قید مقامی کیا ہے؟ قید مقامی ہے اپنے آپ کو خوگر محسوس میں
مقید کر لینا اور قافلہ شوق کا حصہ نہ بننا، یعنی علم کے تیسرے ذریعے سے استفادہ نہ کرنا، وہ قید مقامی تو نتیجہ ہے تباہی، رہ بہر میں آزاد وطن صورت ماہی، ہے ترک وطن سنت محبوب الہی، دے تو بھی نبوت کی صداقت پہ گواہی، گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے۔ ارشاد نبوت میں وطن کیا ہے؟ سوسائٹی کیسی ہونی چاہیے جس کو ہم مدینہ کی ریاست کہتے ہیں، مدینہ کی سوسائٹی کہتے ہیں۔ وہ مدینہ کی سوسائٹی کیا ہے؟ وہ ایک گریٹر اسپرچل ویلیو پہ ہے، جس میں رنگ و نسل نہیں ہے، زبان نہیں ہے، جغرافیہ نہیں ہے، وہ گریٹر اسپرچل ویلیو پہ قائم ہے۔ اور وہ مدینہ کی سوسائٹی کیا ہے؟ جس میں مکہ کا ابو بکر، حبشہ کے بلال، روم کے سہیب، یمن کے اویس، فارس کے سلمان، یہ سب ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں۔ یہ سب جس کے اندر برابر کے شہری ہیں، یہ اپنی آئیڈینٹیٹیز کو، اپنے رنگ اور نسل کو، اپنے قبیلوں کو، اپنے جغرافیہ اور زبان کو بالائے طاق رکھ کے ایک گریٹر اسپرچل ویلیو کے اندر ڈھل جاتے ہیں، اور وہ گریٹر اسپرچل ویلیو ہے لا الہ الا اللہ، جسے اقبال نے کہا خودی کا سر نہاں، خودی کا سر نہاں، خودی ہے تیغ فساں، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہین کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ تو اقبال یہ کہتے ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ ہے، یہ وہ گریٹر اسپرچل ویلیو ہے جس پہ تمہیں اپنی آئیڈینٹی قائم کرنی چاہیے، اپنی انڈیویجویلٹی کے اندر بھی اور اپنی کولیکٹیو لائف کے اندر بھی۔ اور اگر آپ اس گریٹر اسپرچویلٹی کے اوپر، اس گریٹر اسپرچل ویلیو کے اوپر اپنے آپ کو، اپنی آئیڈینٹی کو قائم نہیں کرتے، تو تمہارا مقدر نوالیو ہراری کی پریڈکشن کے مطابق مٹ جاتا ہے۔ تو اس لیے اقبال کا جو پیغام ہے وہ ایک اسپرچل آئیڈینٹی کو اختیار کرنے کا ہے، وہ اپنے آپ کو اس روحانی جذبے میں ڈالنے کا ہے جو انسانوں کو انسانوں سے جوڑ کے رکھتا ہے۔ آپ اقبال کی وہ نظم دیکھیے جس میں علامہ محمد اقبال نے من کے اوپر زور دیا اور ہمیں یہ بتایا کہ آپ اپنے آپ کو تن کی بجائے من کے اوپر اپنی بنیاد لے کے آئیں۔ اور اس میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ من کی دنیا سوز و مستی جذب و شوق، تن کی دنیا سود و سودا مکر و فن۔ من کی دنیا کیا ہے؟ گریٹر اسپرچل ویلیو، اور تن کی دنیا کیا ہے؟ صرف میٹیریلسٹک آئیڈینٹی۔ من کی دنیا سوز و مستی جذب و شوق، تن کی دنیا سود و سودا مکر و فن۔ من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دولت چھاؤں ہے، آتا ہے دھن جاتا ہے دھن۔ من کی دنیا میں نہ دیکھا میں نے افرنگی کا راج، من کی دنیا میں نہ دیکھے میں نے شیخ و برہمن، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نمن۔ میں بہت شکر گزار ہوں آنریبل ڈاکٹر سمیع الرحمان صاحب کا، آنریبل میڈم رجسٹرار صاحبہ کا، آنریبل ریکٹر صاحب کا، اور تمام آپ معزز خواتین و حضرات کا کہ آپ نے مجھے اس شرف سے نوازا اور ہم نے حکیم الامت حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کچھ مفید ڈسکشن کی جو ہمارے آج سے اور ہمارے آنے والے کل سے تعلق رکھتی ہے۔ آپ سب کی توجہ کا بہت بہت شکریہ۔
आज के मेहमान खुसूसी साहबजादा सुल्तान अहमद नवाब साहब अपने कीमती इजहार ख्याल कर रहे थे। यकीनी तौर पर ये बहुत ही मुफीद था। मैं इनकी तहे दिल से मशगूल हूँ। अजीज दोस्तों, तकरीब के अगले मरहले की जानिब बढ़ने से पहले अगर आपको इस तमाम सेशन के अंदर से किसी किस्म की कोई क्वेरी, कोई सवाल है, तो हमारे मेहमान एजाज यहाँ पे मौजूद है, आप उनसे पूछ सकते हैं। इकबाल के हवाले से, नौजवानों के मसाइल के हवाले से अगर किसी भी तालिब इल्म को कोई मसला दरपेश है या उसके जहन में कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं। कौम गोया जिस्म है, अफराद हैं आज़ाए कौम, मंजिले सन्नत के राह पैमा है दस्तो पाए कौम, महफिले नज़्मे हुकूमत चेहराए ज़िबाए कौम, शायरे रंगीन नवा है दीदाए बीनाए कौम, मुब्तलाए दर्द कोई उज़्व हो रोती है आंख, किस कदर हमदर्द सारे जिस्म की होती है आंख। मताए बेबहा है दर्दो सोजे आरज़ूमंदी, मकामे बंदगी देकर नालूं शाने खुदाबंदी। तेरे आजाद बंदों की ना ये दुनिया ना वो दुनिया, यहाँ मरने की पाबंदी वहाँ जीने की पाबंदी। वो फिजाने नजर था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को अदाबे फर्जंदी। ख़वातीनो हज़रात, उम्मीद करती हूँ कि आज की ये तकरीब हमारी ज़िंदगी की नुमाया तकरीब में से रही होगी। इस तकरीब का मकसद सिर्फ महफिल को सजाना नहीं था, लेकिन दीनों खुदी से नौजवान मुसलमानों की ज़िंदगी को सजाना था। और मैं आप सबकी तहे दिल से मशकूर हूँ। मैं बिलखुसूस इन तमाम अफराद की तहे दिल से मशकूर हूँ जो इस तकरीब में मौजूद रहे, और इन तमाम दस्तेबाजों की अकीदतन सलाम पेश करती हूँ जो इस तकरीब की तैयारियों में मशगूल रहे। मैं नहायत मशकूर हूँ एडिशनल रजिस्ट्रार मिस जाहिदा मकबूल की कि इन्होंने इस खूबसूरत तकरीब में शिरकत फरमाई। और इसी के साथ बिलखुसूस एक मरतबा फिर प्रोफेसर समीउर रहमान साहिब का मशकूर हूँ, और तमाम असातिज़ा कराम जो यहाँ तशरीफ लाए, उन्होंने हमारे इस तकरीब में चार चांद लगाए। और असातिज़ा कराम और तलबा की जानिब से आज के मेहमान गिरामी, मेहमान एजाज, इज़्ज़त माब वज़ीर आज़म रियासत जूनागढ़ साहिबजादा सुल्तान अहमद अली साहिब का भी तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें इज्जत बख्शी और अपनी मौजूदगी से हमारी अदना तकरीब को रौनक दी। खुदा ताला उनका साया और दस्ते शफ़क़त हमारे सरों पर सलामत रखे, और इज्जत माब ऐसे ही हमारे लिए बाइसे आगे बनते रहे। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरां से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साकी। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा आज के इस इवेंट से। आप सब एक टी ब्रेक ले सकते हैं। चाय के 15 मिनट के वक्फे के बाद हमारे इज्जत माब मेहमान एजाज हमारे साथ दोबारा मौजूद होंगे और नेक्स्ट सेशन का आगाज किया जाएगा। थैंक यू सो मच।